الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حمد و ثنا اور تعریفات کے لائق وہی ذات باری تعالی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہی داتا ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کا انعامدار پیارے پیغمبر آمنہ کے لال بیکر و حسن و جمال شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ میں آپ کو آج دنیا کی حقیقت کے بارے بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے ہم سب غافل ہیں، ہم لاپرواہی کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت، اس کے بارے ہمیں روشنائی حاصل کرنی چاہیے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا کے اندر ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ یعنی انسان کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد رب کی عبادت، رب کی بندگی، رب کی رضا ہے۔
لیکن افسوس کہ ہم اپنا اصل مقصد جو دنیا کے اندر آنے کا اصل مقصد تھا اس سے غافل ہیں، اس سے بھول چکے ہیں۔ ہمارے شب و روز، ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں، سارا دن بلکہ 24 گھنٹے دنیا کے حصول کے لیے لگی رہتے ہیں۔ ہم اس دنیا کے حصول کے لیے نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ طوفان دیکھتے ہیں، نہ کوئی آندھی، نہ کوئی جکڑ۔ ہم بس ہر وقت اسی تگو میں لگے رہتے ہیں کہ دنیا بن جائے، دنیا بن جائے۔ اصل مقصد تو آخرت بنانا ہے جو لافانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے لیے ہم اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی کوشش ہم اس 24 گھنٹے میں دنیا بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ جس کے پاس ایک بنگلہ ہوتا ہے اس کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایک اور بنگلہ بن جائے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس گاڑی آ جائے۔ جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، کلٹس ہے، مہران ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس BMW پجارو آ جائے۔ یعنی کہ ہر انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں، میں سب سے اوپر بلندیوں میں چلے جاؤں، میری دنیا میں عزت بن جائے۔ تو یہ دنیا بنانے کے لیے ہم دن رات مصروف ہے۔ اس 24 گھنٹے میں اگر ہم محاسبہ کریں تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے، دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہم اس دنیا کے بنانے کے لیے جس قدر کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ چند دن کی دنیا ہے، گنتی کی دنیا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن ٹھہرے تو یہ کیا کہیں گے؟ کیا جواب ملے گا؟ کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دن یہ کیسے وقت گزرے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، جو یہاں 50+ بیٹھے ہیں وہ اپنی زندگی پر غور کریں، ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے 50 سال سابقہ کیسے گزرے، کیسے باغ دوڑ میں گزرے ہیں، کیسے بارش کے موسم میں کاغذ کی کشتیاں بناتے ہوئے کس طرح سے وقت گزرا ہے، تو کہیں کہ پتہ نہیں چلا، چٹکی لگی، پتہ چلا 50 سال۔ جس کے 60 سال گزرے اس سے پوچھے کہ کتنے دن گزرے ہیں، وہ بھی یہی کہہ گے کہ پتہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں ہے، جس کے لیے ہم بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بڑی ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھ جائیں دنیا کمانے کے لیے، تو یہ سب کچھ یہاں رہ جائے۔ تو اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کون جاتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی یہ صرف کھیل تماشا ہے، لعب و لہو، اسے کھیل تماشا، جیسے مداری آتا ہے، روڈ میں جاتے ہیں، آپ لوگ کھیلتے ہیں، کرکٹ میدان میں یہ تماشے لگے ہوئے ہیں، ایسے یہ دنیا کیا ہے؟ لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، وزینت، اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے میں فخر کرنا، اترانا، بڑا پن دکھانا۔ وہی جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ میں بلند ہو جاؤں، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں، مال و دولت میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ دنیا ہے بس۔ تو انسان ہر وقت اس میں لگا رہتا ہے، اپنے رب کو بھول چکا ہے کہ ہم عالم ارواح میں انسان یہ رب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں یا اللہ تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا، تو لیکن دنیا میں آیا تو دنیا کے پیچھے لگ گیا۔ حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا۔ رازق تو اللہ کی ذات ہے، کائنات میں کتنے جانور ہیں، کتنی رب کی مخلوق ہے، بھوکی کوئی نہیں سوتی، سب کو اللہ رزق دیتا ہے، تو پھر انسان کو بات رہا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ نحن نرزقکم وإیاکم، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے اور خاص ہم تو تمہیں خاص روزی دیتے ہیں، تو رازق تو اللہ ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ دین کے کام میں لگ جائیں،
دنیا تو خود بخود بن جائے گی. صحابہ کرام کی مثال لے لیں, کتنے لاکھ مربع میل پر 27 لاکھ مربع میل سے زیادہ صحابہ کرام نے حکومت کی ہے. ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, پہننے کے لیے بھی بسیدہ کپڑے پیوند لگے ہوئے, کس طرح ان کی زندگیاں تھی. لیکن 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. کس طرح کی ہے؟ ان کے دلوں میں ایمان تھا, ان کے دلوں میں ایمان کی قوت تھی. وہ دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیتے تھے, وہ دین کو زیادہ ترجیح دیتے تھے, دین کو مقدم رکھتے تھے, دنیا کو پیچھے رکھتے تھے, دنیا ان کے پیچھے کچھ خود ہوتا تھا. یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزارتے تھے. ہم تو اپنی خواہشات کے حصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ہم تو اپنی خواہشات کے بندے ہیں, اپنے دل کی بات مانتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی بات جاتی ہے تو جائے, ہم نے اپنے دل کی بات مانی. تو پھر کہتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا مغلوب ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چھوڑ دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بندے کی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس وقت مدد کرتا ہے جب بندہ اللہ کا بن جائے. جب اللہ کا بندہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے. تو انسان اپنے مال پہ اتراتا رہتا ہے, مالی مالی, ہے میرا مال میرا مال. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی آدم تیرا کچھ بھی نہیں ہے. جو تو نے کھا لیا وہ ہضم ہو گیا, نکل گیا. جو تو نے پہن لیا وہ بسیدہ ہو گیا. اور جو تو چھوڑ گیا, ابھی تیرے کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہوگا اور تیرے مال پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. کیا دیکھتے نہیں ہیں ہر طرف کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میت کو دفنایا نہیں جاتا, گھروں میں لڑائیاں اس کے مال پر پہلے ہی پڑ جاتی ہیں. تو کیا ہے, انسان کس قدر محنت کرتا ہے, کس کے لیے؟ پیچھے والوں کے لیے. تو اپنی آخرت کو بھول چکا ہوتا ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں. جتنا مال میں اکٹھا کر رہا ہوں, جتنا مال میں بنا رہا ہوں, یہ تو پیچھے جو میں چھوڑ کے جاؤں گا یہ تو اس کا بٹوارا کر دیں گے, یہ تو کھا جائیں گے اس کو. تو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا مال وہی ہے جو تم نے آگے بھیج دے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے جو بھائی اس ماہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, قیام اللیل کر رہے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, رب سے معافیاں مانگ رہے ہیں, تو قیامت والے دن یہ سب چیزیں اس کے لیے سفارش مانگ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ کام ہے کرنے کا. اب 30 دن ہے, 30 دن پہ آج میرا خیال 9 روزہ ہے, پیچھے 20 دن رہ گئے. تو یہ بھی پتہ نہیں چلنا کس طرح سے یہ رمضان تیزی کے ساتھ, یہ مہمان جیسے گھر میں مہمان آتا ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ پتہ نہیں اگلے 2 سانسوں میں ہمارا سانس ہے کہ نہیں, اگلے 2 سال بعد ہماری موت آ جائے, اگلا رمضان ملنا ہے یا نہیں ملنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے. ابھی کچھ دن باقی ہیں کہ ہم اس کے برکات, اس کے ثمرات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہی چیزیں کام آئیں گی بھائیوں. یہ قیامت والے دن ہمارے لیے سفارش بن کر آئے گا. تو انسان لگا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. تو اللہ کیا کہتا ہے, میرے بندے تیرا کچھ نہیں. آپ سب کے سامنے ہیں دنیا میں کتنے لوگ آئے, لاکھوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں. تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم نے پتہ نہیں ساری عمر ادھر ہی رہنا ہے. اگر یہ یقین کامل ہو جائے, آخرت کی فکر لاحق ہو جائے, واللہ ہم دنیا کو بھول جائیں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے. ہم اس سے غافل ہیں. ہم بس اپنے گھر بار, بیوی بچوں اور عزیب و عرائش اس کو بنانے میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو یہ اگر یہی ہم کام آخرت کے لیے کر لیں, دنیا تو پھر ہی مل جائے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے, دنیا کا بندہ نہ بنے. کہ جس کا مقصد دنیا کے اندر یہ نہیں ہے, یہ تو چل چلا کے میرا, یہ آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو میاں جی کہتے ہیں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, جو محفل سجی رہتی ہے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, جو محفل سجی رہتی ہے. ساقی کی نواز سے جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. ساقی کی نواز سے جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. کہ مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں, دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے. تو لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں, ہمارا دھیان ہی نہیں. ہم پھر مالی اپنا مال جمع کرنے میں لگتے ہیں. پتہ نہیں یہی مال آگے کام آنا. حالانکہ جو اس کا
आखिरत के मुकाबले में दुनिया का फायदा बहुत हो रहा है। और ये धोखे का समय है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का समाज है। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। जहाँ अमल है, जो यहाँ बुआई करेगा वही आगे उसकी कटाई करेगा। तो अगर हमने कुछ बोया ही नहीं है, कुछ बीजे ही नहीं है, तो आगे क्या हमने इसकी कटाई क्या हमने फल क्या काटना है। तो अगर अच्छे अमाल किए होंगे तो उसका अच्छा बदला हमें मिलेगा। वही सिकंदर आज़म पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, वो क्या कहता है कि मैयत के वक्त जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, और ये मेरा लोगों के लिए पैगाम होगा कि आज सिकंदर खाली हाथ अल्लाह के पास जा गया। जब दुनिया से सिकंदर तो दोनों हाथ खाली। तो ये पैगाम है जो दुनिया से चला जाता है, वो हमारे लिए पैगाम छोड़ जाता है कि अपनी जिंदगियां अल्लाह के रास्ते में लगाओ, अपनी जिंदगियां तबलीग में लगाओ, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, फिर हमारी आखिरत बनेगी। वरना हमारा हाल उन जैसा होगा जो जहन्नम में पड़े हुए। कारून देख लें, कितने खजानों का मालिक था कि उसकी चाबियां जानवर लेकर सकते थे, कितनी भारी चाबियां, कितने खजानों का मालिक। बड़े बड़े लोग दुनिया से आए, कोई राहत नहीं, जिस माल की तरह भाग रहे हैं कि वो माल हमारे काम नहीं आता। इस दुनिया की कुछ हकीकत नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहते हैं कि मेरे साथ चलो मदीना से बाहर, मैं तुम्हें दुनिया की हकीकत बतलाता हूँ। तो आप हज़रत अबू हुरैरा को बाहर ले गए मदीना से, तो वहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ था, फटे पुराने कपड़े वो पड़े हुए थे, गलाजत पड़ी हुई थी, खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा, ये जो चीथड़े पुराने कपड़े पोशीदा हालत में हवाओं में उड़ रहे हैं, ये उन इंसानों के कपड़े हैं जो बड़े फख्र करते थे, बड़ा लिबास पहनकर उनकी बातें बहुत ऊंची हो जाया करती थी, वो किसी से मिलना भी गवारा नहीं करते थे, इतना तकब्बर था। आज उनके कपड़े, उनकी निशानियां हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, ये उनकी सी, ये गंदगी, ये गलाजत, ये वही है जो बड़े खाने खाते थे। आजकल जैसे हम भी बड़े बड़े जनाब, हमारी तो इफ्तारियां भी, हमारे तो दस्तरखान भी बड़ी बड़ी इफ्तारियों से होते हैं। सहाबा किराम की तबीयत देख लें, एक खजूर और पानी के साथ रोजा इफ्तार कर लें। तो क्या कहते थे सहाबा किराम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने दस्तरखान इफ्तारी के वक्त इतना भर लेते हैं कि सहरी की भी गुंजाइश नहीं है। क्या सूरत हाल नहीं? तो सहाबा किराम की सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि हल्की सी इफ्तारी करो ताकि सहरी पेट भर के खाया जाए, उसमें बरकत है। फसाहिरु फइन्न सहूरा बरका, सहरी में बरकत है। हम सहरी में तो बाज अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह उठती है, बाद से उठना भी गवारा नहीं करते, बस मैंने रात 2:30 बजे बर्गर खा लिया था, भूखे नहीं है, नियत कर लिया रोज़े की। मेरे भाई को सहरी खानी, सहरी का मसला है। तो मैं बतला रहा था कि वो ये गलाजत जो पड़ी हुई है, ये वही है जो खाते हैं, ये खा लिया ज़ाया हो गया। और ये खोपड़ियाँ जानवरों की, ये खोपड़ियाँ, इनमें दिमाग था, बड़ी बड़ी प्लानिंगें होती थी, बड़े बड़े मंसूबे बनते थे, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात बनती थी कि मेरे थोड़े दिन आगे मैंने ये करना है, ये करना है, फलां मेरा मंसूबा है, फलां मैंने काम करना है, मैंने कोठी बनानी है, मैंने गाड़ी लेनी है, बड़े मंसूबे थे। आज इस दिमाग को कीड़े चाहते हैं। तो ये बात करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कुता रोने लगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने भी रोना शुरू कर दिया और मदीने तक हम रोते हुए। ये थी उनकी दुनिया से नफरत और आखिरत से मोहब्बत थी उनकी। क्योंकि मोमिन की मिसाल भी यही है कि मोमिन का दिल मस्जिद में लगता है, मस्जिद की तरफ आता है, काम किए खत्म हो गए मस्जिद की तरफ। अब थोड़ा सा नमाज की तरफ आते हैं कि हम नमाज में कितना वक्त देते हैं, कितना हम पर असर है। एक साहबी फरमाते हैं कि 30 साल मैंने तकबीरे उला के साथ नमाज पढ़ी है और अजान मस्जिद में सुनी कि मेरी 30 साल में कोई नमाज ऐसी नहीं कि मैंने अजान मस्जिद में ना सुनी हो। हम तो अजान सुनकर भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, हम उसको छोड़कर अपने काम काज में लगे रहते हैं कि मेरा काम बड़ा है, अल्लाह बड़ा नहीं, नाउज़ बिल्लाह। तो सहाबा किराम 30 साल कहता है कि मेरी
نماز تکبیر اولا سے نہیں چھوٹی، اذان مسجد میں نے سنی۔ ہم سے کتنے بھائی ہیں جو اذان کوشش کرتے ہیں کہ ہم جائیں مسجد میں جا کر اذان سنیں، اس کے بعد نوافل پڑھیں، اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، پھر نماز ادا کریں۔ تو میرے بھائی یہ 20-30 دن ہمارے لیے ایک تربیت ہے۔ پورا سال کیا، ہم صرف 30 سال تو چھوڑیں، صرف 30 دن، یہ بقایا 20 دن ہم نیت کر لیں کہ ہم نے نماز بعد جماعت مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ پیچھے آ رہا ہے، کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی، کسی کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام تھے، کسی حدیث سے آپ نہیں پڑھ سکتے کسی صحابی کو 1 رکعت پیچھے رہا ہو تکبیر اولا کے ساتھ صحابہ کی نماز پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ان کی دنیا کے ساتھ محبت ہے کہ وہ آخرت بنا رہے۔ تو انسان ہر وقت دنیا 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 کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے کہ راستے میں گندگی کے ڈھیر پر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا۔ مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کچھ پسند کرتا ہے کہ اس کو 2 دن میں یا اس کو لے جائے گھر میں؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو مرا ہوا بچہ ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کو کوئی نہ خریدتا، کیونکہ یہ بالکل اس کی حالت بھی ویسی نہیں ہے، اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ زندہ ہوتا تب بھی اس کو کوئی نہ خریدتا، یہ تو مرا ہوا ہے، اس کو کون پسند کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی سمجھ لو کہ اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم۔ اتنی بھی قیمت نہیں ہے جتنی اس مرے ہوئے بکری جس کے پیچھے ہم دنیا ملعون، تو دنیا تو لعنت کی ہوئی ہے، یہ تو دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، یہ متاع الغرور ہے، آخرت متاع السرور ہے۔ تو فائدہ تو بھائیو آگے لے رہے ہیں، ہم سارے پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی ہوگی، ہم آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں، ہم دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہمیں ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے ہم کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو وہ ہندو، وہ ڈاکٹر جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اسے ادراک ہی نہیں ہے کہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، وہ یہی سمجھ ہے کہ یہ بت ہے، یہ میرا خدا ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ تو گاؤں ماتا کا پیشاب پینا اس کو تبرک سمجھتا ہے، کیونکہ ادراک نہیں ہے، اس کو تبرک سمجھ کر گائے کا پیشاب پی رہا ہے۔ تو مسلمان تو ایک چیز کوئی گندگی بھی لگ جائے پاؤں پر، اس کی نجاست کو بھی صاف کرنا، یہ اس کو ادراک ہے۔ ہمارے بزرگ بتلا رہے تھے کہ ایک بچہ اپنا پاؤں ٹوٹی پر دھو رہا تھا، اس نے پانی زیادہ کھولا ہوا تھا، میں نے کہا اتنا پانی کھولا ہوا کم کرو اس کو، کہنے لگا 8 سال کا بچہ ہے، کہتا ہے کہ میں نجاست پاؤں پر کسی جانور نے پیشاب کر دیا تھا تو میں اپنے پاؤں کی غلاظت صاف کرتا ہوں۔ اب چھوٹا سا 8 سال کا بچہ ہے، اسے کیا ادراک ہے؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اس کو رب کا ادراک نہیں ہے، اس کے دل میں، اس کے دامن میں حضور کا ہاتھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ چھوٹا سا 8 سال کا بچہ، اس کی ماں نے جب اسے کرتی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دامن میں رکھا، شروع سے یہ اسلام کے مطابق زندگی گزارا ہے۔ وقت بڑا کم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے، گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ فتنہ فساد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف دین سے جڑی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں دین کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے، اپنے عمل اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہماری زندگیاں ہو جائیں گی، تو پھر انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان مبارک کے باقی جو ایام ہیں، یا ہم 20 دن 18 دن 19 دن جتنے بھی باقی دن ہیں، ہم کوشش کریں کہ ابھی اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم آئیں مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، آئیں قیام اللیل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ نے تہجد نہیں چھوڑی، کم از کم ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم قیام اللیل، نماز تراویح وہ لازمی ادا کریں، اگر نہ ادا کر سکیں پچھلی رات آپ تہجد پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو یہ دونوں چیزیں قیامت والے دن کھڑی ہو جائیں گی اور سفارشی بن کے آ جائیں گی۔ روزہ کہے گا کہ اس نے سارا دن مجھے بھوکا پیاسا رکھا، سارا دن پیاسا رکھا،
کہ یا اللہ میں اس کے لیے سفارش بن کر آیا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اسے جنت الفردوس میں جگہ نصیب کر۔ تو یہ قرآن بھی سفارشی بن کر آ جائے گا، قرآن کھڑا ہو جائے گا، اس کو شکل دے دی جائے گی، یہ قرآن بھی کہے گا یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، یا اللہ اس کے گناہوں کو غلطیوں کو معاف فرما کر اس کو بھی جنت الفردوس میں داخل نصیب فرما۔ قرآن سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ تو آج تو ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، لیکن ناموس سے رسالت پر اگر کوئی بات ہو جائے تو ہمیں خوف ہو جاتا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کوئی کام کر دیا، ایسا کام، ایسا قدم اٹھایا، سفیر کو یہاں سے نکال دیا، تو ہم تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ نبی کی شان میں جو مرضی گستاخی کرتا ہے۔ ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ عملی طور پر ہم ناکام ہے۔ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمارے حکمران ڈرتے ہیں کہ ہم نے اس سفیر کو اگر نکال دیا تو سارے یورپی ممالک ہمارے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے، ہماری جو مدد آتی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ ہم اللہ کی مدد اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں، ہمارا دنیاوی امدادوں کی طرف دھیان کہ تحفظ ناموس رسالت پر ہماری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ہم ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ایک مسلمان مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو یہی مثال کسی نے دی ہے کہ کسی کو کوئی $200 دے دے کہ میں تیرے ماں باپ کو گالیاں دیتا رہوں گا، یہ $200 لے لے کیونکہ برداشت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر زیادہ ہونی چاہیے کہ جتنی ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ دنیا سے، گویا کہ دنیا کی ہر چیز سے ہماری محبت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر ہماری نبی سے محبت ذرا بھی شک کی بنیاد پر ہوئی، ذرا بھی اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی، سمجھے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مطابق اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔